ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طالبات، آج فہم القرآن کی کلاس ہے اور آیت نمبر 11. ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 ایک ہی آیت ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی، سورہ نساء. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نیہا، آپ کے پاس جو ہے نا قرآن اگر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر قرآن رکھنے میں دقت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میرے طرف سے آپ کو تحفے کے طور پہ قرآن ملے گا. ٹھیک ہے، میرے طرف سے ہدیہ ہوگا، آپ کے لیے تحفہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب بھی ایسا لگے تو آمینہ کو بتا دیجیے گا یا عبداللہ بھائی کو بتا دیجیے گا، ہے نا، یا مجھے بھی آپ ڈائریکٹ چاہیں بتانے کے لیے تو بتا دیجیے گا. میں یعنی اگر حالات آپ کے صحیح رہیں کہ قرآن رکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں. اور آپ سب کے لیے، آپ سارے لوگوں کو میں بول رہا ہوں، نیہا کے لیے، آمینہ کے لیے اور عبداللہ بھائی کے لیے خصوصاً آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے اللہ کے راہ کو چنا ہے نا، اور ہمارے جان و مال پر ان کا بہت حق ہے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی غیر مسلمان اسلام قبول ہوتا تھا تو صحابی اپنے مال و دولت، اپنا گھر بار، اپنی کھیتی، اپنا بزنس، سب کچھ میں سامنے رکھ دیتے تھے اور بولتے تھے تم ہمارے دینی بھائی ہو، تم ہماری دینی بہن ہو، جو چیز چاہے وہ لے لو. ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا اگر ہم چاہیں کہ جنت میں ہمارے لیے اس سے بڑا مقام ہو. تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی جن کے لیے یہ دنیا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے اور آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، ہم مسجد جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، ہے نا، ہم روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو بھائی اور بہن دین اسلام کی یعنی علم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو ان کو بہت سارے جدوجہد کرنے پڑتے ہیں، بہت سی لڑائیاں لڑنے پڑتی ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، تو خیال رکھیں اس سب چیزوں. چلو سورۃ النساء آیت نمبر 11. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. ہیڈنگ لکھ لیجئے، وراثت کی تقسیم کے مسائل. وراثت مطلب جو ماں باپ چھوڑ جائے اس دنیا میں مال و دولت تو وہ حصہ بٹتا ہے نا، بٹوارا جس کو کہہ لیں عام زبان میں، بٹوارا، حصہ لگنا. ٹھیک ہے، تو وراثت کی تقسیم کے مسائل. وراثت کی تقسیم کے مسائل. اب میں اس کو ذرا سمجھا دیتا ہوں. وراثت مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، بٹوارا آپ لوگ اپنی زبان میں چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں نا. تقسیم مطلب ہوتا ہے بانٹ دینا، ہے نا. وراثت مطلب مال و دولت، تقسیم مطلب بانٹ دینا. ٹھیک ہے، مسائل جو ہے وہ مسئلہ ہے نا، مسئلہ جو ہوتا ہے نا، کوئی ایشو جس کو بولتا ہے، اسی کا جمع ورڈ ہے نا. جمع ورڈ مطلب انگلش میں بولے تو اس کو ورب 3 جیسے ہوتا ہے نا، ورب 3 ہے نا، گڈ ہے نا، بیٹر، بیسٹ. تو مسئلے، مسائل یعنی بہت سارے مسئلہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ ہیڈنگ سمجھ میں آیا؟
جی سر. نیہا آپ کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ بڑی سمجھدار ہیں آپ ماشاء اللہ. بہت سر اچھا. پلیز ایک بار ریپیٹ کرنا. ریپیٹ کروں؟ وراثت کی تقسیم کے مسائل، وراثت کے بٹوارے کے مسئلے، آپ ایسے لکھ لیجیے اگر لکھنا چاہتے ہو. وراثت کے بٹوارے کا مسئلہ عام زبان میں. ٹھیک ہے. جی سر. آگے بڑھیں. جی سر. ٹھیک ہے. دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 11 اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اب یہاں پہ ایک پہلا سوال جو ہے، یہ میں اس آیت کو یہیں روک کے پہلا سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ زیادتی نہیں لگ رہی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کا برابر مل رہا ہے؟ یعنی ایک دم ڈبل لڑکے کو مل رہا ہے. 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ مل رہا ہے تو ڈبل ہو گیا نا. تو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوا یا نہیں ہوا؟ سر لڑکی کو تو شوہر کے حصے میں سے بھی ملے گا. ہاں ماشاء اللہ بہت چالاک ہے. یہ پہلے سے ہی جو ہے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے لڑکی. شوہر کو ہڑپ لینا ہے ایک ہی بار، برباد کر دینا، نچوڑ دینا اس کو. حق مہر میں ہی بولنا ہے کہ ایک بلڈنگ تعمیر کر ورنہ شادی نہیں کروں. اچھا، دین اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے لیے بلڈنگ بناؤ تبھی شادی کروں گی، ادروائز نہیں کروں. ہاں الحمدللہ نیہا بہت اچھے. تو لڑکیوں کو شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے یہاں برابر کر دیا ہے، مرد کو اور عورت کو برابر کر دیا. لڑکے کو اپنے سسرال سے حصہ نہیں ملتا. یہ جو ہے بڑی دقت والی بات ہے. ہم مردوں کو نہیں ملتا سسرال سے حصہ، لڑکیوں کو سسرال سے مل جاتا ہے. خیر یہ مذاق ہے نا. تو برابر اللہ نے کر دیا کہ لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ کر دیا، اور لڑکیوں کو بھی سسرال سے دلوا دیا. ڈبل فائدہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کی 2/3 ملیں گی، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لڑکی کو آدھا ملے گا. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ حصے اس وقت وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض یعنی قرض کے ادائیگی کے بعد. تمہارے باپ ہیں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. کون بھائی کون آ رہا ہے کلاس میں؟ آ رہا ہے جا رہا؟ ٹھیک ہے. تو تمہارے باپ ہیں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے. اللہ کو پتا ہے
ہے نا, کہ کون آپ کے لیے بیسٹ ہے کون نہیں. چلیے اسی بات پہ جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 11 لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ जी सर. جی سر. چلیے اب یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد کی آیت اور اس کے سورت کے خاتمہ کی آیتیں جو ہیں وہ علم فرائض کی یعنی آیتیں ہیں. یعنی یہ اتنا ضروری ہے, یہ فرض ہے, یہ علم جو ہے لینا فرض ہے. ٹھیک ہے, فرائض جو علم فرائض ہے. یہ اب کیوں ضروری ہے, اللہ نے کیوں اس کو علم فرائض قرار دے دیا؟ کیونکہ اگر ہمیں دیکھیے کہاں پتا ہوتا ہے, آپ میں سے ہی بہت سو کو اگر میں پوچھ دوں کہ آپ کا حق کتنا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کے حساب سے بتائیے, تو ٹائم فس ہو جائیں گے, نہیں پتا. امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ لوگوں نے سال 2 سال پڑھائی کی, ٹھیک ہے, اور بچپن سے قرآن پڑھے, پتہ نہیں ترجمے سے پڑھے نہیں پڑھے, لیکن علم اب تک نہیں ہے, علم فرائض ہے. یہ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے. اب مثال کے طور پہ اگر میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور یہ علم میں نے جان لیا کہ بھائی میری بہنوں کا یا میری بیٹیوں کا کتنا حصہ بنتا ہے اور میں نہ دوں تو کیا ہوگا علم حاصل کرنے کے بعد؟ سر گناہ ہوگا. گناہ ہوگا, اللہ چمڑی ادھیڑ دے گا. صرف گناہ نہیں ہوگا, اللہ چمڑی ادھیڑ دے گا. ہم حق مار لیں گے اپنی بیٹیوں کے اور اپنی بہنوں کے. سوچ دیتا. اچھا چلو ٹھیک ہے, چلو مان لیتا ہوں کہ میں نے علم حاصل کر لیا اور میں چپکے سے خاموش ہو گیا, حق مارنے کی کوشش کی, اور اگر میری بہن کو یا میری بیٹی کو یہی علم حاصل ہو گیا تو, اور میری بیٹی اور میری بہن کھڑی ہو جائے اور کہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حصے کو نافذ کر دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, تو کون ہوتا ہے کھانے والا, اللہ میرا حصہ دے. پھر that's the only reason that every girl, a woman hesitating to ask to his brother, his father کہ ہاں بھائی آپ جو ہے مجھے میرے حصہ دے دیجیے. بھائیوں کو یہ لگتا ہے بہن حصہ مانگ لے گی تو رشتہ ختم. باپ کو بھی لگتا ہے بیٹی سسرال جائے گی اس کو تو وہاں سے مل ہی جائے گا, بیٹا ہمارا جو ہے وہ کما کر کھلانے والا, بیٹے کے نام پہ وصیت کر دیں. یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیکیوں کا کام کرتا ہے اور آخر میں غلط وصیت کر کے مر جاتا ہے اور سب کچھ تباہ کر لیتا. آپ حج کر لیجئے, عمرہ کر لیجئے, آپ زکوٰۃ دے دیجئے, آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے, آپ ساری نیکیاں کر لیجئے, لیکن اگر آپ نے وصیت میں گڑبڑ کر دی تو آپ کے سارے اعمال برباد, سب برباد ہو جائیں گے اور جہنم. ٹھیک ہے, تو یہاں عورتوں کو اپنا حق جاننا چاہیے, خصوصاً عورتوں کو جاننا چاہیے. یہ تو ہے نا, یہ زبانی وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے نا, مجھے غصہ آتا ہے. یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے, ریٹن فارم میں ہے آلریڈی الحمدللہ. 1450 سال پہلے سے آپ کو آپ کے حق بتائے گئے ہیں, آپ نے نہیں علم حاصل کیا, دس از یور فالٹ. آپ نے علم حاصل نہیں کیا, ادروائز آپ کو تو بتا دیا گیا, لے لو کلیجے پہ چڑھ جاؤ بھائی کے. بھائی اگر کہے کہ اگر حصہ مانگو گے تو رشتہ ختم ہو گیا, تو باڑ میں جا, رشتہ ختم. چل ٹھیک ہے کوئی بات, جب تیرا رشتہ اس وراثت کے وجہ سے ہی ٹکا ہوا ہے تو پھر ایسے رشتوں کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے. رشتہ تو توڑ رہا ہے, ہم تو نہیں توڑ رہے, بات ختم. اب آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہوگا سر بھڑکا رہے ہیں ہمارے بھائی کے خلاف. بھائی میں نہیں بھڑکا رہا ہوں, میں یا آپ کے رب تعالیٰ نے آپ کے حق کو مقرر کر دیا ہے, آپ نہیں لے رہے ہو, آپ جانیں. ٹھیک ہے, تو سمجھیں اس چیز کو کہ اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. اور سپوز کیجیے
आपने अपना हक छोड़ दिया तो क्या आपने अपने बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं किया? मान लीजिए आपके बच्चे जो हैं वो गरीब हैं, फाका कशी वाले हालात, आपने अपना हक छोड़ दिया, तो बच्चों के लिए तो गरीबी आप छोड़ के मर रहे हो, गरीबी छोड़ के मर रहे हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इल्म जो है हासिल करना, बिना तकसीम किए, 1 मिनट, आमिना का सवाल है, बिना तकसीम अगर वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए तो उन पर गुनाह होगा या नहीं? नहीं, उन पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान बुढ़ापे को आ जाए तो उसे चाहिए कि वसीयत कर दे, और अगर अचानक से मौत आ गई है तो उस पर गुनाह नहीं है। औलादों को चाहिए कि कुरान और हदीस के जरिए अपना अपना हिस्सा ले लें। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो ये पूरा इल्म इन आयतों और मिरास, मिरास इसी को बोलते हैं, है ना, विरासत के माल को तकसीम करने को बोलते हैं मिरास। तो ये पूरा इल्म इन आयतों और मिरास की जितनी भी अहादीस हैं तो उससे इस्तेमाल किया गया है। जो हदीसें इन आयतों की तफसीर और तौज़ी में मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ हम इस आयत की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। बाकी जो मिरास के जो मसले हैं उसकी पूरी तकरीर है, और इसमें जिन दलाइल की समझ में जो कुछ इख्तलाफ हुआ है उसके बयान करने के मुनासिब जगह अहकाम की किताब में है, जो हुक्म दिया गया उसमें है, न कि तफसीर में। तफसीर जो है वो आपको पूरी तरीके से जो ना डिफाइन नहीं करेगा, वो तो बस यानी एक खाका डाल देता है आपके ऊपर, है ना, वो अलग बात है। मैं आप लोगों को खुल के और बता देता हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इल्म फ़राइज़ के सीखने की रगबत में बहुत सी अहादीस आई हैं, इल्म सीखना है ना, और उनमें से सबसे मशहूर हदीस जो है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म मर्द और औरत दोनों पर फर्ज करार दे दिया है। ठीक है, तो इल्म हासिल करना है। तो अब इन आयतों में जिन फराइज का बयान है ये सबसे ज्यादा अहम है, यानी माल गनी मिरास के माल को बांटना, है ना, यानी विरासत वाले माल को बांटना, ये इल्म है और ये हासिल होना चाहिए। चलिए, सही बुखारी शरीफ में एक आयत की तफसीर में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं बीमार था, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरी बीमार पुरसी के लिए बनु सलमा के मोहल्ले में पैदल तशरीफ लाए। मैं उस वक्त बेहोश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर वजू किया, फिर वजू के पानी का छींटा मुझे दिया, यानी मेरे चेहरे पर मारा, जिससे मुझे होश आया। तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल की तकसीम किस तरह करूं? अब आप सोच के देखिए, मैंने क्या बोला अभी आपको, बीमारी की हालत है, सहाबी को सिर्फ बेहोश हुए हैं, बीमारी की हालत में बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह पे पानी के छींटे मारे, होश में आए। तो होश में आने के बाद पहला सवाल जो है वो यही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल की तकसीम किस तरह करूं, यानी जो मेरी जो विरासत है उसको कैसे मैं बांटूं अपने बच्चों में। तो इस पर ये आयत नाजिल हो गई, सूरह निसा की आयत नंबर क्या, इसी पर। सही मुस्लिम और निसाई वगैरह में ये हदीस मौजूद है। फिलहाल सही बुखारी किताब तफसीर सूरत निसा हदीस नंबर 4577, 4577, 4577। आज बहुत गर्मी है ना? जी सर। चलिए, 4577। और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1616, यानी 1616। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1616।
ठीक है, लिखा आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आप सारे लोगों को, जी सर। हर 1 तारीख को नोट्स आप लोगों को सेंड करना था, नमाज के चार्ट भी सेंड करना था। और आप लोगों ने पिछली बार बड़े जोर शोर से वादा किया, वादा लिया, सॉरी और एक्सक्यूज मी ये सब चले, लेकिन आप में से किसी के भी नोट्स नहीं आए। निशरा, आप जो है ना अपना एड्रेस सेंड कीजिएगा, ठीक है? जो कोर्स हैं वो 1400 के हैं, ठीक है? तो वो जब आपको मिल जाए या उससे पहले पेमेंट करना होता है ना, क्योंकि वो किताबें जो हैं आपकी किताबें एमपी से आएंगी, दिल्ली से नहीं आती है ना, एमपी से आती। अपने घर में बात कर लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? अमन, ये सवाल जो है ना आप लोग अपने डिस्कशन ग्रुप में कर लीजिएगा, है ना? वो सब वो बता देंगे, ठीक है? जो पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे रोशन बाजी हैं, आयशा बाजी हैं और परवीन बाजी हैं, ये लोग बता देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह में भी मरवी है कि हजरत साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु की बीवी साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों हजरत साद रदियल्लाहु अन्हु की लड़कियां हैं, इनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग उहद में शरीक थे और वहां शहीद हुए। इनके चचा ने इनका कुल माल ले लिया है, इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, और यह जाहिर है कि इनके निकाह वगैरह बगैर माल के नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका फैसला खुद अल्लाह ताला करेगा। चुनांचे आयत मीरास नाजिल हुई, यही आयत नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा के पास आदमी भेजकर हुक्म भेजा कि 2/3 इन लड़कियों को दो और 8वां हिस्सा इनकी मां को दो, और बाकी माल तुम्हारा है। 2/3 इन लड़कियों को दो और 8वां हिस्सा इनकी मां को दो और बाकी माल तुम्हारा है। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3, ठीक है? मुस्नद अहमद, ये समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। एक सहाबी थे जिनका नाम था साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग उहद जब हुई थी तो वो साथ में थे और वहीं शहीद हो गए थे। उनकी 2 बेटियां थीं और उन बेटियों के जो चचा थे यानी साद बिन रबी जो रदियल्लाहु अन्हु हैं, उनके भाई जो हैं उन्होंने क्या किया कि माल हड़प लिया उन बच्चियों का, ठीक है? तो उनकी बीवी यानी साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु की जो बीवी हैं वो पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में और वहां जाके उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, इनके जो चचा हैं, इन बच्चियों के जो चचा हैं, उन्होंने इन बच्चियों का माल हड़प लिया है, ठीक है? तो क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका फैसला खुद अल्लाह ताला करेगा, ठीक है? लिहाजा आयत मिरास नाजिल हुई, यानी ये आयत नाजिल हुई। आयत मिरास बोलते हैं जहां जहां कुरान में तकसीम का जिक्र है ना, विरासत बांटने का, लड़कियों का हिस्सा, लड़कों का हिस्सा, उनके माँ का हिस्सा, उनके बाप का हिस्सा, वो सब चीज उसको आयत मिरास बोलते हैं, ठीक है? तो वो नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने क्या किया कि उन लड़कियों के चचा के पास आदमियों को भेजा और भेजकर हुक्म भेजा कि 2/3